چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت معمول مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے ذی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ لوڈنگ گاڑی لوگ بک کراتے ہیں، پھر بتایا گئے سامان سے زیادہ سامان کو لوڈ کر دیتے ہیں، کیا اس طرح ان کا کرنا درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے بتایا نہیں کہ گاڑی کون سی تھی، سوزوکی تھی، مزدا تھی، ٹالا تھا۔ ظاہر بات ہے ہر ایک جو گاڑی ہے، اب مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا کہ بیڈ ہوگا، اس کے ساتھ ایک تکیہ بھی رکھ دیا، تو تکیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے گاڑی والوں کو اعتراض ہوگا، یا عرف میں یہ چیز ایک بالکل ہٹ کر سمجھی جاتی ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیا سامان ایسا رکھا اور کیا بتایا تھا، اور پھر یہ ہے کہ چلو بتایا جو بھی تھا، لیکن کیا مزید اسپیس کی گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب نہیں بن پائے گا۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ چیز کہ گاڑی والے کو جس پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیز پہلے سے طے کر لی جائے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں نے اسکریپ لے کر آنا ہے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اسکریپ بھاری چیز ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق ریٹ بتائے گا۔ اس کی گاڑی بعض اوقات بھاری اور کم بھاری کا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات گاڑی کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں زیادہ لوڈ اٹھاؤں، گاڑی کی سچویشن ہی ایسی ہے، تو بعد میں پھر اس سے بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا، اس سے اس کرائے سے زیادہ اپنی گاڑی کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز کہ جس کی بنیاد پر سامنے والا اعتراض کر سکتا ہے، ایسی چیزیں پہلے سے کلیئر کرنا ضروری ہے تاکہ تنازع نہ ہو، آپس میں جو ہے وہ کیلو کال نہ ہو، پہلے سے واضح ہو، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی میرا ایک سوال تھا حضور آپ سے کہ گھروں میں خواتین صفائی وغیرہ کی کام کرتی ہیں، ان کا وقت اور کام کبھی کم کبھی زیادہ رہتا ہے، تو ان کی اجرت کیسے طے کریں؟ برائے کرم رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ماسیوں کے بھی اب اجارہ فارم بنانے پڑیں گے، کچھ شعبہ قائم کرنا پڑے گا ماسیوں کے لیے بھی۔ اس سے میرا خیال ہے اس کی ضرورت جو ہے نا وہاں پیش آتی ہوگی شاید، کہ جہاں پہ کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی بات عجیب سی وہی اجارے والی بات ہے آپ کی، لیکن جو ہے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر چھٹی کر لی، دیر سے آئی یا اس طریقے کا معاملہ ہوا، تو وہ پھر پیسے دینے میں ایسے ہی اطلاعات ہیں کہ کمی بیشی کرتے ہیں، کمی ہی کرتے ہیں، بیشی تو نہیں کرتے۔ دیکھیں، ماسیاں ہوں یا لو کیٹیگری کے ملازمین ہوں، جی ان کا استحصال بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ٹائمنگ کیا ہے، جی یہ تو اس کے حقوق کے خلاف ہے۔ یا جو ٹائمنگ ہے، یا ماسیوں میں اصل میں تقسیم ہوتی ہے، یہ جو جھاڑو پوچھے کی ہے، یہ جھاڑن کی ہے، یہ کپڑے دھونے کی ہے۔ ایک ہی ماسی تینوں کام بھی کر سکتی ہے، اسے طے کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اب جو چیزیں اس سے طے کی ہوئی ہیں اس سے ہٹ کر جو نا ایڈیشن کیے جا رہے ہیں، ٹھیک، تو یہ قابل اعتراض بات ہے۔ اس نے جس چیز کا معاوضہ طے کیا تھا اس میں تو یہ شامل نہیں تھا،
تو یوں کام بھی متعین ہونے چاہیے اور وقت بھی متعین ہونا چاہیے کہ بھئی اس ٹائم آنا، اس ٹائم نہیں آنا. اچھا پھر وہ ماسیوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لیٹ آئیں گے تو کٹوتی ہوگی، ایسا کہیں سنا نہیں ہے. جی تو اس میں ایک عرفی چھوٹ دے دیتے ہیں، ریلیکس دے دیتے ہیں مالکان جی کہ چلو کام ہی تو کرنا ہے، جی. کام کر لو. جی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے آگے پیچھے بھی لیٹ سویر سے کبھی کبھار ہو تو چلتا ہے، جی لیکن مستقل ہو تو بہرحال جس نے رکھا ہوا ہے اس کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جب پچھلے سال کرونا آیا جی تو بہت سارے بحران آئے. جی تو ایک بحران جو ہے نا ماسیوں کا بھی آ گیا تھا. جی دونوں طرف سے. جی تو میں کراچی میں روزانہ ایسے جگہ سے گزرتا ہوں کہ جو ماسیوں کی انڈسٹری ہے، اچھا مطلب ڈیفینس کلیکٹر میں ساری ماسیاں وہیں سے جاتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ پرائیویٹ گاڑیاں جو ہے نا وہ کم ہو گئی. بس اسٹاپ پر ماسیوں کو بھر بھر کے لے جانا شروع ہوئی. گاڑیاں بند ہو گئی تھی نا، ٹھیک ہے. اب وہ جائیں گی کیسے؟ جی تو پھر لوگ اپنی گاڑیاں بیچتے تھے ان کو لینے کے لیے، لے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن دور دراز جو ماسیاں رہتی ہوں گی یا جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہوں گی تو ان کے گھروں میں کام جو ہے نا وہ بند ہو گئے. جی خود کام کرنا پڑا خواتین کو. یعنی خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا بحران تھا کرونا کہ جہاں شاپنگ واپنگ بند ہوئی ان کی، وہاں ماسیوں کی بھی جو ہے شارٹیج ہو گئی تھی پچھلے سال. جی تو کافی بڑا بحران تھا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب نے اس سوال کا تو جو جواب تھا وہ دے دیا. اگلی کال دیجیے. مگرا مچھلی کی خرید و فروخت جائز ہے اور کیا یہ کھانا حلال ہے؟ اس کی کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں. دیکھیے مچھلی اگرا ہو یا مگرا ہو، نام کوئی بھی ہو، مچھلی ہونی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک علاقے میں اس کا ایک نام ہوتا ہے، دوسرے علاقے میں دوسرا نام ہوتا ہے. اب ایک مچھلی ہے، عرب میں اس کا نام امبر ہے، یہاں لینے جاؤ تو اس کو گیسر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کہاں گیسر کہاں امبر، لیکن حلال و حرام کا تعلق کوئی نام سے تھوڑی ہے، مچھلی ہونے پر ہے. جو مچھلی ہے وہ حلال ہے، کوئی بھی نام ہو اس کا. اس میں مجھے تجربہ ہوا، مطلب مشاہدے میں آئی چیز، یہ جو نام لیا انہوں نے مگرا ہے یا مگرا یا جو بھی نام ہے اس کا، تو اسی طریقے کی کوئی مچھلی تھی، وہ اس کے بارے میں مشہور یہ کیا ہوا تھا کسی جگہ کہ یہ جائز نہیں ہے. تو میں نے وجہ پوچھی کہ مچھلی اور جائز نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس میں کانٹا نہیں ہوتا. تو اگر کسی کے ذہن میں ایسا کچھ ہے تو کیا کانٹا نہ ہونے سے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، قرآن پاک پڑھانے کی اجرت لینا کیسا؟ قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا دو الگ الگ کام ہے. قرآن پاک کی ٹیچنگ کرنا، پڑھانا، اس کی اجرت لینا بلا شبہ جائز ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میری دکان میں بیٹھ کے صبح صبح جو ہے آ کے سورہ یاسین پڑھ دیا کرو یا سورت پڑھ دیا کرو. تو بندہ جا کے قرآن پڑھ کر آ جاتا ہے. قرآن پڑھنے کی جو اجرت ہے یہ حرام ہے. پڑھانا ایک ضرورت ہے، اس اساتذہ ہوں گے تو بچے پڑھیں گے، لیکن پڑھنا ضرورت نہیں ہے. پڑھنا ایک عبادت ہے. ٹھیک، یہ تو ایک عبادت کا کام ہے. عبادت کے کام پہ اجرت جائز نہیں ہے. تو قرآن خوانیوں میں باقاعدہ پیکج سے ہوتے ہیں، جی بچے بھیجیں گے، قرآن پڑھیں گے، کتنی اجرت دی جائے گی؟ نہیں، قرآن پڑھنے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ اجرت. ہمارے جو حافظ صاحب ہیں تراویح میں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. جی تراویح میں قرآن ہی سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا علماء نے لکھا ہے کہ وہ وقت کا اجارہ کریں کہ بھئی اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں وقت دوں گا اور میرے منصب کے مطابق کوئی کام آپ دے سکتے ہیں. تو بنیادی جو اس نے اپنا اجارہ کیا ہے وہ وقت پر کیا ہے. اب اسے کہیں گے اچھا آپ نماز پڑھا دیں تو وہ ایک ضمنی چیز ہوگی. ٹھیک، اور میں آپ کو یہاں پہ ترغیب بھی دوں گا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پڑھ تو سکتے ہیں نا، تو آپ جو ٹائم کے لیے بلا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی تلاوت کر دیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے پڑھنے کے لیے بلا لیں. یا دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان، دیکھیں دعوت اسلامی کے تحت جی مارکیٹس میں قرآن پڑھانے کی سہولت موجود ہے. جی الحمدللہ، اور مفت موجود ہے. مارکیٹ کے لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں قاری صاحب آئیں اور مارکیٹ میں آ کے ہمیں قرآن پڑھا دیں. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ابھی
لنچ ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم نکل آتا ہے، 20-25 منٹ صبح میں نکل آتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے تاجران کی، اس سے رابطہ کریں، اور وہ جو ہے آپ کے پاس قاری صاحب بھیجیں گے، فی سبیل اللہ وہ پڑھائیں گے۔ کراچی کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لاہور میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کئی ہزار مقام پر، کوئی مجھے فگر اب یاد نہیں ہے، 4 یا 5 ہزار کا فگر تھا، 4 یا 5 ہزار مقام پر ڈیلی کی بنیاد پر مارکیٹ میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کے یہاں نہیں بھی لگتا تو آپ رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، آپ بھی پڑھ لیں گے، دیگر بھی پڑھ لیں گے۔ چلیں جی نیکسٹ کال دیجیے۔ کیا لاہور سے بات کر رہا ہوں؟ یہ سوال ہے، میں ایک رکشا ڈرائیور ہوں، کہ میں سواریوں سے جس طرح 80 روپے کرایہ یا 90 روپے 100 روپے کرایہ، میں ان سے اگر 10-20 زیادہ لے لیتا ہوں، 80 سے کم لے لیتا ہوں، کیا میرا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ ایک گاہک کو چھوڑنے گیا 100 روپے میں، جی اچھا اگلے دن وہیں ایک گاہک ملا، اس نے دیکھا اس کو تو میں 150 بول سکتا ہوں، اس نے کہا 150 لوں گا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا، ایک کو میں نے 100 آفر کیے تھے، دوسرے کو میں نے 150 لے لیے۔ تو یہ بھاؤ تاؤ ہے، اس میں آپ آزاد ہیں، آپ گاہک سے جو آفر کریں اور وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی شرعی ایشو نہیں ہے۔ گاہک کا بھی فرق ہوتا ہے، ایک گاہک ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے جو مرضی آپ بول لیں اس نے 20-30-50 نیچے لے کر ہی آنا ہے، تو آپ نے یہ سمجھ کے بولا کہ اس نے نیچے لے کے ہی آنا ہے، وہ نکلا ذرا کشادہ دل کا، اور اس نے ایک چوں بھی نہیں کی، بیٹھ گیا آ کے، تو ٹھیک ہے، دو فریقین جس معاوضے پر راضی ہیں وہ معاوضہ درست ہے۔ مصعب اسی طریقے سے کوئی بھی چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے بالعموم بارگیننگ ہوتی ہے۔ بارگیننگ میں یہی ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ یہی تصور کر رہا ہوتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ کچھ کم کرائے گا، اور ایک لمٹ اس کے ذہن میں ہوتی ہے اتنا کم کرائے، اب اس نے اتنا کم نہیں کرایا تو وہاں پہ بھی یہی حکم ہوگا۔ بالکل یہ حکم ہوگا، ٹھیک۔ اور بلکہ جو کم حیثیت تو سب کی اعلیٰ کم آمدنی والے سب انسان ہے، واقعی بہت اچھا آپ نے متبادل بتایا ہے، وہ تو بالکل ہی غلط تھا۔ کم حیثیت، کم آمدنی والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جس سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ چونچا نہ کرے تو اچھا ہے۔ اب دیکھیں نا مارکیٹ میں کتنے رکشے ہو گئے، اتنے رکشے ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ بارش کے مینڈکوں کی طرح برسے ہیں، تو ان کو کتنے گاہک مل جاتے ہوں گے روزانہ؟ مطلب 200-300 سے زیادہ یہ کما پاتے ہوں، بہت مشکل ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ہے، حیثیت ہے میری، اور وہ نہیں کرتا بارگیننگ، بلکہ جتنے میں طے ہوا ہے تھوڑا زیادہ دے جاتا ہے، یہ بھی صدقے کی بہت اعلیٰ قسم ہے۔ زیادہ نہ بھی دیں، آپ اس لیے کم نہیں کروا رہے کہ چلے اس کو فائدہ پہنچ جائے گا، یہ خاموش صدقہ ہے جس میں سامنے والے کی عزت نفس بھی ہے اور اس کی ایک خاموش مدد بھی ہے۔ جی اس پہ بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، بہت زیادہ ثواب اس پر تو۔ ٹھیک۔ اور مصعب اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی جی کہ آپ جو ہے بعض اوقات جو بھاؤ ہوتا اس سے زیادہ دے دیتے۔ جی ایسا بھی ثابت ہے کہ سودا ہو گیا، سودا ڈن ہو گیا، جی چیز ڈیلیور ہو گئی، ٹھیک ہے، پیسے بھی دے دیے، وہ پوری چیز بھی واپس دے دی، اللہ ہوا اسی کو واپس کر دیں، اسی کو واپس کر دی۔ کیا بات ہے۔ اگلی کال دیجیے جی۔ سوال میرا تجارت سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جیسے کہ اگر میرا ایک کاروبار سے میں منسلک ہوں اور میں اس کاروبار کو ختم کر دیتا ہوں کسی وجہ سے، اور وہ کاروبار میں کسی کو بیچ دیتا ہوں، مطلب فرض کر لیں کہ میرا ایک کام ہے جس کے اندر میں کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں، میں نے وہ سارا سامان کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو بیچ دیا، میں وہ سارا سامان، لیکن کچھ ٹائم بعد وہی سارا کام میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ختم ہو رہا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں دوبارہ وہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا اس صورت میں وہ کام اس کے مطلب میں اس کا کام تو ختم ہو رہا ہے، تو کیا میں وہ کام اس کو بغیر بتائے دوبارہ اسٹارٹ کر سکتا ہوں یا اس کی اجازت لینا میرے لیے ضروری ہے؟ دیکھیے جواب تو میں دے سکتا ہوں، لیکن یہاں ایک فریق کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں پتا ہمیں کہ کیا ایسی اغراض تھیں جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ اصولی طور پر تو وہ ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتا، نہ ایسی شرط ماننے کی
کوئی پابندی ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک اوپینین آنا چاہیے اس نے شرط کیوں لگائی. این ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات ہو بیک گراؤنڈ میں جس کی رعایت کی جا سکے. تو یوں تھوڑی سی وضاحت آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے شرط کیوں لگائی ہوگی، آپ نے بھی تو قبول کی تھی. تو یہ پہلو سامنے آنے کے بعد جواب دینا زیادہ مناسب ہے. میرا سوال یہ ہے، میں سر بجلی کا کام کرتا ہوں، جو اگر میں کسی کا کسٹمر کا سامان لینے جاؤں، وہ سامان 100 روپے کا آئے اور میں اگر 120 روپے کا اس کو لے آ کے دوں، کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے، آپ کو اگر نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اس نے پیسے دے کر بھیجا ہے، تو جتنے کا ملا ہے اتنے کا ہی آپ کو دینا ہوگا. اوپر کے پیسے آپ نہیں رکھ سکتے، آپ جو ہے وہ خود نہیں رکھ سکتے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. ایک آدمی اگر پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ خرچہ میں کروں گا اور کام آپ کریں، تو اس میں اس کی پرسنٹیج مطلب کہ فکس اگر کر لیں کہ ہم 10% آپ کو دیں گے یا 7% آپ کو دیں گے، تو اس طرح کیا حکم ہے؟ اس طرح ایک اور کمپنی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو ڈیلی بیس پہ 7 سے 20% جو ہے نا وہ آپ کو دیں گے بچت، اور اس طرح ان کو پیسے دینے کیسے؟ کیا بات ہے جناب، ڈیلی 7 سے 20% ہیں؟ دنیا کی بڑی انوکھی کمپنی آ گئی ہے جناب کہ ڈیلی 1 لاکھ روپے دیں، آپ 7,000 روپے لے لیں. 7 سے 20 یعنی ایک دن کے اندر 1 لاکھ پہ 20,000 نفع دے دیں گے. اس سے بڑھ کر فراڈ کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، نہ کوئی دنیا کا ادارہ اتنا نفع دے سکتا ہے. اور جو اس طرح کا دعویٰ کر رہی ہے کمپنی، وہ اعلیٰ درجے کی مشکوک ہو چکی ہے. اس کے بارے میں پہلے تحقیق کریں اور پھر جو نا آگے بڑھیں. اور مہینے میں اتنا نفع نہیں دیا جا سکتا، 20% نفع وہ کمپنی دے گی. فراڈ کمپنیاں جو آتی ہیں عام طور پر اسی طرح کی جو ہے وہ آفر کرتی ہیں، لوگ ڈال دیتے ہیں پیسے اور پھر جو ہے نا 1-2 سال بعد رو رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے فیس بک پیج پہ پچھلے دنوں 2-3 کمپنیوں کے متعلق SCCP جو پاکستان کا ریگولیٹ ادارہ ہے، کمپنیوں کو جو دیکھتا ہے، اس کے نوٹسز اپنے پیج پر جذبہ خیر خواہی کے تحت جاری کیے کہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کمپنیوں میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور حکومتی ادارے کہہ رہے ہیں بھائی فراڈ ہے یہ. وہ کمپنیاں کہتی ہیں ہم تو لسٹڈ ہیں، کمپنی موجود ہے، لائسنس ہے ہمارے پاس. جس کام کے لیے اس نے وہ لائسنس لیا وہ کام تھوڑی کر رہی ہے. جب بھی کوئی بندہ انویسٹمنٹ پکڑتا ہے تو وہ عام کمپنی کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے. انویسٹمنٹ پکڑنا لوگوں سے یہ عام کمپنی کا رائٹ ہی نہیں ہے. اس کی تو ریگولیٹری ہی الگ ہے. وہ کس حیثیت میں پکڑ رہا ہے، متعلقہ اداروں نے اس بات کا اس کو لائسنس دیا ہے کہ نہیں دیا. وہ ہوتی ہے کوئی اپنا خرید و فروخت کی کمپنی، ہوتی ہے کوئی سروس کی کمپنی، اور اس کے نام پہ لائسنس لے کر اور جناب انویسٹمنٹ لوگوں سے پکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں. جب اس طرح کی اطلاعات آتی ہیں تو حکومتی ادارے، خاص طور پر SCCP، یہ اپنے ویب سائٹ پر ان کے موجود ہوتا ہے، نوٹسز جاری کرتے ہیں لوگوں کے نام کہ اس طرح کی کمپنی سے بچیں، اس کو اجازت نہیں ہے، اس کا کام غیر قانونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ چھاپے واپے پڑھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور اتنے میں لوگوں کے اربوں روپے جو ہے وہ نکل چکے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ نوٹس جاری ہو سکتا ہے لیکن کارروائی نہیں ہو سکتی ایسی کمپنیوں کے خلاف. یہ بھی ایک المیہ ہے. جی، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کارروائی ڈالتے ہوں جی لیکن کورٹ سے لوگ اسٹے لے لیتے ہیں، جی تو پھر وہ جو ادارے ہیں وہ رک جاتے ہیں. لیکن محتاط رہنے کی ضرورت ہے. محسن، یہاں پہ 1-2 چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 7 سے 20% منافع دے رہے تو فراڈ ہے، اور باقی میں مطلب مارکیٹ بھی یہی ہے کہ جو باقی میں بزنس کرنے والا بندہ ہوگا وہ اتنے زیادہ یہ جو پروفٹ ریٹ ہے اس پر کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پھر اس کا تجربہ چیخ کے بول رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پروفٹ تو چھوڑو، اپنی جو اصل سرمایہ اور ایسٹس ہیں وہ جس بھی. بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیا ہوتا جی، ہے، بزنس کیا ہوتا اس ہے، کے پاس مشکل سے 50,000 1 لاکھ جمع ہوا ہے، نوکری پیشہ آدمی ہے، جی اس نے کہا اچھا اتنی انویسٹمنٹ ہے چلو لگا دیتا ہوں.
تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم بھی جو بول رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس پہ بھی جو ہے نا وہ مطمئن نہ ہو رہا ہو. جی یہ تو پتہ کیا ہے کہ جو ہے نا یہ کیا باتیں ہو گئی جناب. جی جی پیسے جب ضائع ہو جائیں گے پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو اس میں ایک جیسے مفتی صاحب نے اپنے اچھی بات گفتگو ارشاد فرمائی ہے، ایک مشورہ آپ کو قریبی دے دیتا ہوں کہ آپ کے قریب میں رشتہ داروں میں سب جو کوئی بزنس کرنے والا نا اس سے بھی مشورہ کر لے تو امید ہے لوگ ایسے موقع پہ بیچارے کہہ رہے ہوں بھائی نہیں ہوگا اتنا پروفٹ. چلیں. ارے بھائی ملے گا پروفٹ جی 2-3 مہینے ملے گا. جی 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 پھر یہ اپنے رشتہ داروں میں جائے گا. دیکھو 1 لاکھ پہ 7,000 مل گئے مجھے جی ہیں. اور پہلی دفعہ سنا ہے کہ 1 لاکھ پہ 7,000 بھی یومیہ بنیادوں پہ ملے ہوں. جی ٹھیک ہے 2,10,000 وہ مہینہ. یا تو یہ بولنے میں غلطی کر گئے تو یہ کیسے ممکن ہے. تو پھر وہ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، پھر وہ ان کی اماؤنٹ لے کر آتا ہے جی اور پھر جب ڈوبتے ہیں تو پھر سارے ڈوبتے ہیں. وہ 700 روپے روز بھی ہو نا اگر تو بھی 21,000 روپے مہینہ بنتا ہے جو مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ہے. جی چلیں جی اگلی کال دیں. مقصد یہاں پہ ایک سوال ہے، پہلے یہ میں شامل کر لوں. ہمارے سوشل میڈیا ناظر ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ. احسن رضا ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علوی کون ہوتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے کیا حکم؟ کیا حکم ہے؟ جی زکوٰۃ. علوی جو ہے بنو ہاشم ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور یہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. جی تو بنو ہاشم کے جو قبائل ہیں، علویس میں ہو گئے، عباسی ہو گئے، یہ جو قبائل ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ سادات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد شادی کی، آپ کی اولاد بھی ہوئی. جی وہ جو اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں ہے وہ سید نہیں کہلاتی، لیکن وہ اولاد علوی ہے. ٹھیک. تو چونکہ وہ اولاد علوی ہے تو بنو ہاشم ہے، تو جس طریقے سے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اسی طریقے سے علوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. سر میرا سوال ہے، میں نا میری دکان ہے کپڑے کی، تو سر میں نا گاہک سے نا مکمکا ہو جاتا ہے کہ 2,500 کا سوٹ ہے یا 3,000 کا ہے، یہ 2,000 کا ہے، تو وہ پیسے پورے نہیں دیتے. جب انہیں مکمل بتاتے ہیں تو 500 روپے اوپر بتانا پڑتا ہے. تو سر پھر وہ نا پھر پورے پیسے دیتے ہیں، تو ایسے پیسے پورے نہیں دیتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پورے پیسے دے دیتے ہوں، تو وہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں آپ کی چیز ہے، آپ ایک چیز کا ریٹ جو ہے 2,000 بتائیں، 2,500 بتائیں، 3,000 بتائیں، تو اس میں تو کوئی شریک بات نہیں ہے. اور اگر وہ پورے دے دیتے ہیں، آپ نے جو ہے 500 روپے زیادہ بتائے تھے تو آپ کے پاس بھی کوئی منع تو نہیں ہے کہ آپ 500 روپے واپس ڈسکاؤنٹ دے دیں ان کو. آپ بھی وہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ دینا آپ پر ضروری نہیں ہے وہ، لیکن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک آدمی بزنس کرتا ہے، اس کے پاس کچھ رقم نقد ہے اور باقی اس کا کریڈٹ لوگوں کی طرف اس کا ادھار ہے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں کیا جو لوگوں کی طرف اس کا قرض ہے اس پہ بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا کہ جو اس کے پاس رقم کیش ان ہینڈ ہے اس پہ کرے گا؟ دیکھیے اموال زکوٰۃ پر زکوٰۃ ہوگی اگرچہ کہ وہ ریسیو ایبل ہوں، لیکن اتنی تاخیر کی اجازت ہوتی ہے کہ نصاب کا 5واں حصہ، مثال کے طور پر یہ سمجھیے آپ کہ 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ نصاب بنتا ہے، تو نصاب پورا آ جائے، یعنی وہ رقم پوری آ جائے یا ٹکڑوں میں اگر آ رہی ہے تو نصاب کے 5ویں حصے کے برابر اگر وہ آئے گی تو اب تاخیر کی اجازت نہیں ہے. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، اصولی بات یہ ہے کہ جو ریسیو ایبل رقم ہے اس پر زکوٰۃ تو ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کی جا سکتی ہے. لیکن اگر نصاب کا 5واں حصہ موصول ہوا تو اب اس رقم پر تاخیر نہیں ہے، موصول ہوتے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اگلی کال دیجیے. ہمارا اس کا گارمنٹس کا کام ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہم ایک چیز فرض کریں 100 روپے کی لے کے آتے ہیں، اس پہ ہمارے کتنا مطلب شرعی لحاظ سے کتنا ہم پہ جائز ہے، ہم اس پہ پروفٹ لے سکتے ہیں 100 روپے پہ؟ کوئی حد نہیں، شریعت کی طرف سے کاروبار تجارت آزاد ہے. آپ کا گاہک مطمئن ہو، جس قیمت پر آپ کے ساتھ وہ اتفاق کرے، جس قیمت پر شرعی اعتبار سے اس قیمت پر چیز بیچی جا سکتی ہے.
آپ نے گارمنٹ کا حوالہ دیا, ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو گئی. آپ کہتے ہیں پیٹرول بیچتا ہوں, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں یہاں پر, جی گارمنٹ کے ریٹ تو کبھی مقرر ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. تو جہاں گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ مقرر ہوتے ہیں تو پھر قانونی طور پر وہاں پابندی کرنا ضروری ہوگا, شرعی طور پر بھی اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. محمد شمون رضا اتاری قادر پورہ مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں میری عرض ہے کہ بعض شاپ والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پروڈکٹ جو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اس کا ریٹ فکس ہوتا ہے ان کے ہاں, اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ فکس ریٹ ہے, نہ کم ہوگا نہ زیادہ. اور بعض شاپس ایسی ہوتی ہیں وہاں پر بارگیننگ کرنی پڑتی ہے. تو لوگوں کے پاس چونکہ وقت نہیں ہے, فکس ریٹ والی پر ہی زیادہ رجحان کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کیا بارگیننگ کر کے چیز لینے میں کوئی ثواب کی پہلو ہے؟ ثواب ایک بارگیننگ میں تو نہیں رکھا ہوا نا, ثواب کمانے کے تو بہت سارے ذرائع ہیں. تو صرف ایک زاویے سے چیز کو نہیں دیکھتے, بلکہ بہت سارے زاویے سامنے رکھ کے پھر کہتے ہیں یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. لیکن کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بارگیننگ کا جو آپشن ہے یہ بہت اچھا ہے, اس میں جو ہے وہ سامنے والا اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے, سنت سے ثابت ہے. لیکن ایک دکاندار جو چونا لگاتا ہے نا بارگیننگ کے چکر میں, وہ 250 کی چیز کے بتائے گا 2500, اور 2500 کے بعد جو ہے وہ 1200 میں اس کو پکڑا دے گا. تو ایک تو یہ بارگیننگ ہوئی, گاہک کو بھی تجربہ نہیں ہے, نکلا تھا چیز خریدنے, اور کہ یہ چیز کتنے کی ہوگی, کتنی مالیت کی ہوگی. بعض اوقات تو مجبوری میں چیز لینی پڑتی ہے, بندہ سوچتا ہے اس کی جو مٹیریل ہے جی اس کے حساب سے تو بہت زیادہ قیمت ہے اس کی, جی, لیکن پتہ نہیں ہوتا, مطلب ایک اندازہ ہو رہا ہوتا ہے جی, اور بعض لوگوں کو یہ بھی شاید اندازہ نہ ہو رہا ہوتا ہو. تو بارگیننگ میں جہاں ایک پہلو سے فائدے کا عنصر ہے تو دوسرے پہلو سے یہ بات بھی شامل ہے. تو جیسے میں اس کی ایک مثال عرض کروں کہ قربانی کے جانور لینے میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے, تو خوبصورتی کو جب ترجیح دیں گے تو لاکھوں روپے بھی لگا دیں گے. لیکن ایک متوسط جو آدمی ہے جسے 20-30 ہزار کے اندر بکرا لانے کی کوشش کرنی ہے, اب وہ جب منڈی جاتا ہے تو کھڑا ہی نہیں رہ پاتا وہاں پر, پتا چلتا ہے 50,000 لاکھ سے کم تو بول ہی نہیں رہا. جی, وہ ریٹ اتنے بول دیں, کیا اس کا بھاؤ لگائیں, کیا کم کیا کریں. جی, میں ترکی گیا نا سفر پہ, جی, تو ہمیں ایک دکان سے کچھ خریدنا تھا, وہ ایک انار کی چائے تھی وہ خریدنی تھی. تو لکھا ہوا تھا 600 روپے لیرہ کلو, 600 لیرہ کلو, 600 لیرہ کلو. میں نے سوچا کہ ایسا کیا یہ آئٹم ہو گیا کہ 600 لیرہ کلو. ٹھیک ہے, وہاں کے حساب سے مہنگا ہے, بہت مہنگا لگا. ٹھیک, میں نے عرض کیا کہ بھائی دیکھو ناراض مت ہوئیے گا, میرا رائٹ ہے قیمت بتانا. وہ عربی بولتا تھا نا, میرا رائٹ ہے, ناراض نہ ہو تو میں قیمت بولوں, کہ بولو. میں نے کہا 180 لیرہ پر کے جی, اور اس نے ہمیں دیا 600 جس کے لکھے ہوئے تھے وہ 600 جس کے وہ بول رہا تھا 180 میں دیا. ہزاروں کا فرق آ گیا. یعنی یہ تو تقریباً سمجھ لیں 60-70% کم کر دیا اس نے, آ گیا نا. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گاہک سوچتا ہے کہ مروت میں آ جاتا ہے کہ میں آدھا بول لوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا, آدھے سے کم بولنے کا تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. جی, کیا بولے گا پھر, تو وہ چلا ہی جائے گا. یہ الگ بات ہے, ہمارے ساتھیوں نے مجھے کمیشن نہیں دی, یا ہم سب نے لیا نا, یہاں پہ بات ہم سب نے لیا نا, جی, تو ان کو دینی چاہیے تھی, آپ نے بھاؤ اتنا کم کروا دیا ہے. وہ دیتے تو آپ لیتے نہیں نا, مسئلہ یہ تھا. لیکن مصطفیٰ ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے نا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بارگیننگ آپشن میں یہ بھی تو ایک پہلو موجود ہے کہ ایک جو عام گاہک ہے نا وہ تھوڑا سا نقصان بھی اٹھاتا ہے. تو اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ جہاں معیاری چیز ایک فکس پرائس سے مل رہی ہے تو وہاں کوئی دھوکے کا عنصر نہیں ہے. ٹھیک, نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی وہ سودا کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ بس وہ نقصان اٹھا کر آتے تھے. ٹھیک, تو پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں ایک جملہ سکھایا, لا خلابہ, کہ آپ کہا کرو بھی دھوکہ کوئی نہیں ہوگا. تو لا خلابہ والا راستہ یہ کہتا ہے کہ پرائز جو فکس کرنے کا معاملہ ہے
اس کی کوئی مذمت کرنے کی وجہ نہیں ہے. ٹھیک کہ آپ اس کو کہو گے یہ زیادہ بہتر نہیں ہے, زیادہ افضل نہیں ہے طریقہ, ایسی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ٹھیک ہے, اچھا طریقہ ہے, جس کی جو سہولت, اچھا طریقہ ہے. اچھا طریقہ ٹھیک. لیکن مجھ سے وہ بات تو وہیں رہ گئی, وہ جو 180 لیرہ میں پھر آپ نے خریدا وہ ریٹ بھی ریزنیبل تھے یا نہیں وہ ریزنیبل؟ چلے ٹھیک ہے, اگلی کوشچن دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی سے قرض لے کے شروع کرنا جائز ہے یا نہیں, اور اس کے چلنے کے بعد اگر وہ شخص اس میں سے منافع کا کہے مجھے بھی شریک کرو تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کا جواب اگر مجھے مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی. قرض دینے والا صرف اپنے جو دیا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لینے کا دعوے دار ہو سکتا ہے, اس کا اس کاروبار میں اس نفع میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مانگے گا تو سود کا تقاضا کرے گا. ہاں, اس کا دعویٰ سننے کی ضرورت ہے. عین ممکن ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ بھائی میں نے تو قرض دیا ہی نہیں آپ کو, میں نے تو جو ہے آپ کو انویسٹمنٹ پر رقم دی تھی. جی, تو پھر وہ کیا کہتا ہے اس کا دعویٰ سن کے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ یہ مانتا ہے کہ نہیں میں نے قرض دیا ہے تو سچی توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے وہ ایک حرام مطالبہ ہے. قرض پر نفع کا مطالبہ یہ سود لیے جانے کا مطالبہ ہے. سود کیسے مانگ سکتا ہے مسلمان؟ مجھ سے ایک چیز میں چاہوں گا کہ یہاں پہ میں ڈسکس کروں. کافی دنوں سے مطلب احکام تجارت موضوع ہے ہمارا, تو اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ انویسٹمنٹ دے رہے ہیں یا قرض دے رہے ہیں, اس طریقے سے آپ حکم بیان فرماتے ہیں اس کا کہ پروفٹ وغیرہ. لیکن مطلب ہم اپنے بچپن میں زیادہ تر یہ دیکھتے تھے کہ لوگ قرض دے رہے ہیں اور قرضوں پہ منافع یعنی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. ایک شرعی حکم اپنی جگہ ہے کہ جب انویسٹمنٹ کے لیے دے رہا ہے تو وہ پیسے لے گا, لیکن اب ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی تھوڑے سے بھی پیسے دے رہا ہوں تو کچھ مجھے ملنا چاہیے. تو یہ خدا خوفی, ایک مخلوق پہ ترس والا جو معاملہ ہے وہ ایسا لگتا ہے کم ہو رہا ہے. میری آبزرویشن یہ ہے, آپ ارشاد فرمائیں. میرے پاس چند دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے. جی, انہوں نے اپنے مکان کے لیے ایک بھاری رقم اپنے بھائی سے لی. جی, فی الوقت جو گفتگو ہوتی رہی تو اس میں تو یہ ظاہر ہوا کہ لینی ہے. ٹھیک, بعد میں بیچارہ لے چکے ہیں. ٹھیک, میں نے ان کو یہ ترغیب دلائی کہ یار اتنی بھاری رقم آپ 50-60 لاکھ روپے تھے, ٹھیک, بغیر نفع کے جو ہے وہ نہ لیں. ٹھیک, طریقہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ جائز طریقے سے نفع دیں. ٹھیک, اتنی بھاری رقم سے سامنے والا پتہ نہیں کیا کاروبار کر سکتا تھا, ٹھیک, کیا کام کاج کر سکتا تھا. ٹھیک, تو ہمیں یہ پہلو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی جائز صورت جہاں نکلتی ہے مفتیان کرام کے مشورے سے, کوئی ایسی پروڈکٹ سامنے آتی ہے تو انویسٹمنٹ میں کیا خرابی ہے؟ ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے. تو اس کا گھر بھی چلے گا, اسے بھی فائدہ پہنچے گا. جی, یہ کیا بات ہے کہ جی آپ نے وہاں سے تو قرضہ لے لیا ہے, وہ ٹائم پہ بھی نہیں لوٹا رہے, اور سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کا بھی کہے کوئی منع کر دیتے ہیں, رائٹ تو ہے منع کرنے کا. جی, لیکن اس کا فائدہ سوچیں گے تو کیا برائی ہے؟ جائز طریقے سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سستی بیچیں تو گاہک سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نمبر دے رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا مطلب فرماتے ہیں آپ کہ وہ پھر زیادہ پرافٹ پہ بیچ دی جائیں تاکہ لوگ اس کو اصلی سمجھیں, کیونکہ وہ چیز بھی اصلی ہوتی ہے. اس حوالے سے رحمہ فرما دیا. چلیں جی, آپ نے تو اصلی چیز کے متعلق پوچھا, بلکہ مارکیٹ میں تو جو ہے نا 2 نمبر بھی جو ہے نا مہنگی اور اصلی کے کر کیا کیا کچھ ہو جاتا. جی مفتی صاحب, آپ کیا فرمائیں؟ اصل میں گاہک کا جو اعتماد ہے نا وہ 1-2 ڈیل میں نہیں بن سکتا. گاہک پرکھتا ہے, اور ویسے بھی ایک ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں. کچھ موسمی گاہک ہوتے ہیں, آئے گزر گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. ٹھیک, کچھ پرماننٹ گاہک ہوتے ہیں. تو گاہک کی تو ایک نفسیات ہے, وہ تو کتنا ہی آپ اچھا مال رکھ دیں وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھے گا. تنقیدی نگاہ سے دیکھنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اصلی نہیں ہے, یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تنقیدی نگاہ سے دیکھنے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھ لے کہ بھائی یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. ٹھیک, پوچھنا کوئی یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ نقلی ہے. ٹھیک ہے, پرکھ رہا ہے وہ, پوچھنے کا تو حق ہے نا. ٹھیک, تو پوچھنے کے حق کو مطلب گاہک سے نہ لیں اور نہ لینا چاہیے. اس کا رائٹ ہے, اس نے پیسے خرچ کرنے ہیں, اس نے جو استعمال کرنا ہے چیز کو,
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن خراب ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی سستی اگر بتاؤں گا تو گاہک کو شک ہو جائے گا، یہ کوئی بہت کمزور بات ہے. ایسا نہیں ہے. گاہک لے کر جاتا رہے گا تو اس کو پتہ چلے گا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، کم قیمت میں دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اور لوگوں کو بھی لے کر آئے. تو صرف یہ کہنا کہ جی سستے بیچنے میں گاہک کو لگے کوالٹی اچھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ جہاں پر دکاندار کو مسلمانوں کے لیے آسانی کرنے کا موقع ملتا ہے، سستی بیچنے کا موقع ملتا ہے، بیچنا چاہیے. ہم جو اپنی گفتگو میں کہتے ہیں جی شریعت نے پابندی نہیں لگائی اور جتنی مرضی قیمت میں چیز بیچی جا سکتی ہے، یہ ایک حکم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی آمدنی، کوئی حرام آمدنی نہیں ہے، ایسی آمدنی حلال آمدنی ہے. لیکن جو ترغیبی پہلو ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے. ٹھیک کہ امت پر آسانی کرنا ایک بہت عمدہ نیکی ہے. یعنی بزرگان دین کی عادت تھی کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہم ارحم امتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے کہ اللہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ سے تو ہم یہ دعا مانگے رحم فرما، خود رحم نہ کریں، خود نرمی اور اس کے لیے آسانی اور سہولت نہ کریں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. متوازی نفع رکھنا چاہیے اور تاکہ لوگوں کی جو پہنچ سے چیزیں دور نہ ہوں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو. احکام تجارت، احکام تجارت.